علم کا دریا چھپا گئے تیرے ملفوظات میں، تیری تعلیمات تو حق کی طرف واصل بھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے درس ملفوظات امام العارفین سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان پر لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی کی آواز سنی۔ بڑے حیرت میں آئے کہ وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے کہ جسے اللہ لبیک لبیک کہہ کر پکار رہا ہے۔ فوراً ساتوں آسمانوں کا، ساتوں زمینوں کا جبریل امین نے چکر لگایا، لیکن وہ بندہ نہ ملا۔ پھر بارگاہ الہی میں ملتجی ہوئے، الہی وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے جسے تو لبیک کہہ کر پکار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، کافروں کے مندر میں جا کر اس کو تلاش کرو۔ جبریل امین کافروں کے مندر میں گئے، دیکھا کہ ایک مندر میں ایک بوڑھا کمزور شخص بت کے سامنے سجدے کے اندر یا سنم یعنی اے بت کہہ کر پکار رہا ہے، اور جب وہ نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے تو یا سنم کے بجائے اس کی زبان سے یا سمد نکل جاتا ہے۔ اللہ الصمد، سمد اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، تو نیند کی حالت میں اس کی زبان سے یا سمد نکل جاتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی، مولا وہ تو بت کو سجدہ کر رہا ہے، وہ تجھے نہیں پکار رہا، وہ اپنے بت کو پکار رہا ہے، وہ تو نیند کی حالت میں اس کی زبان پر یا سمد جاری ہو گیا، وہ تو یا سنم پکار رہا ہے، پھر تو اسے بھی جواب دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل وہ اگرچہ نیند کی حالت میں مجھے پکار رہا ہے، لیکن اگر میں جواب نہ دوں تو سنم اور سمد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کا پیار، زندگی بھر کا پیار ایک طرف، مالک کی ایک نگاہ ایک طرف۔ ایک صحابی کی اہلیہ نے جب یہ حدیث سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئیں، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آگ جل رہی تھی، اور صحابیہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا خیال ہے آپ کا، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اسی طرح وحی کی گئی ہے۔ یعنی وہ صحابیہ حضور سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جب رب 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے تو ایک ماں جب اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو رب اپنے بندے کو دوزخ میں ڈالنا کس طرح پسند کرے گا؟ ایک حدیث مبارکہ ملفوظات شریف میں اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی اسی طرح ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ، وہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ 2 فلاں جہنمیوں کو باہر نکالو۔ وہ دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ رب فرمائے گا، پھر تم گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آئے، میں نے تمہیں جہنم میں ڈال کر تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے جہنم میں چلے جاؤ۔ اب ایک بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، اور ایک تھوڑا چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا۔ رب فرشتوں کو فرمائے گا، دونوں کو روک دو اور دوبارہ لے کر آؤ۔ ان دونوں کو دوبارہ جب اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا جو تیزی سے بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے کیا تجھے جہنم کا عذاب ہولناک نہیں لگا؟ وہ کہے گا، مولا لگا۔ تو رب فرمائے گا، پھر دوڑتے ہوئے کیوں گئے؟ وہ عرض کرے گا، مولا دنیا میں تیرے احکام پر عمل نہیں کیا تو جہنم میں گئے، ڈر تھا کہ اس حکم پر عمل کرنے میں اگر دیر ہو گئی تو کہیں عذاب مزید بڑھ نہ جائے،
اسی لیے تیرے حکم کی تعمیل کو جلدی بجا لانے کے لیے میں دوڑتا ہوا جہنم کی طرف گیا۔ اب رب دوسرے سے پوچھے گا کہ تو پھر رکتا ہوا اور پیچھے مڑتا ہوا کیوں گیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں بار بار تیری رحمت کو دیکھ رہا تھا کہ جس رب نے ایک بار جہنم سے نکال دیا وہ دوبارہ جہنم میں کیسے ڈالے گا، تو میں مڑ مڑ کے تیری رحمت کا نظارہ کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی گناہ معاف کرے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ جے میں ویکھاں عملاں پلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے باز آئیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور اس کو راضی کرنے کے لیے جلدی کریں، فرائض کی پابندی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کریں۔ جو حرام کام ہم سے ہوئے ان سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزاروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔